بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. وقار گیلانی صاحب آج ہمارے بڑے ہی اسپیشل گیسٹ ہیں مشاہد حسین سید صاحب. سر سے ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ پاکستان کی پالیٹکس کے اوپر اور اس کے ساتھ ساتھ جو فارن ریلیشن شپ ہے خاص کر یو ایس اے کے ساتھ اور چائنا کے ساتھ اور سی پیک کے کانٹیکسٹ میں، چونکہ سی پیک کا آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان چائنا انسٹیٹیوٹ کو سر آپ ہیڈ بھی کرتے ہیں اور آپ کی بڑی گہری نظر ہے. آپ کی چیزیں پڑھ پڑھ کے ہم نے جرنلزم سیکھی ہے. ہم نے جب میں ماسٹرز کر رہا تھا تو اس زمانے میں بھی ہم باقاعدہ ان کو وہ لائن سے ٹک کر کے جو ہے نا وہ چیزیں پڑھا کرتے تھے. تو سر تھینک یو ویری مچ. آئی ایم اسٹل اے اسٹوڈنٹ. میں خود روز سیکھتا ہوں. نہیں جی، صحافی زبردست قسم کے ایڈیٹر ہے، سیاستدان رہے، انٹرنیشنل ریلیشنز کے ماہر ہے، اور میں تو کہتا ہوں اس سے زیادہ پبلک ریلیشنز کے ماہر ہے. بلکہ میاں صاحب کے زمانے میں مجھے یاد ہے ان کا ایک لفظ تھا کڑاکے کٹتے. میاں صاحب نے کڑاکے کٹتے تھے. میاں صاحب نے کٹے سے کڑاکے 1993 میں 1998 میں 1998 میں بالکل. اور دونوں فیصلوں میں میں شریک تھا. ٹھیک ہے سر، اگر سوال مجھے اجازت دیں میں پہلے پوچھ لوں سر. جو آج ایک تو پہلے جی اٹس اے پلیجر، مہتاب صاحب اور وقار صاحب آپ ہمارے پرانے دوست بھی ساتھی میں ہیں، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اسلام آباد جیسے شہر میں آپ نے ایک بڑا ایک پروفیشنل ایک خاص پروفیشنلزم اور اسٹریٹ شوٹرز ہیں. کام سے کام ہے، کوئی ایجنڈا نہیں. تو اٹس آلویز اے پلیجر مکالمہ ٹی وی میں آنے کا. تھینک یو ویری مچ سر. سر یہ جو ابھی کی پولیٹیکل سچویشن ہے آپ کے سامنے کہ ایک طرف لگ یہ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو بند گلی کی طرف جو ہے وہ دھکیلا جا رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ بند گلی سے نکلنے کا کوئی راستہ موجود ہے؟ تو کیا ہے؟ بالکل موجود ہے جی. بند گلی ہماری ذہن میں ہے، اور ہماری ذہن میں ہوتا ہے کہ فلانا بندہ دشمن ہے، اس کو ہم نبڑ لیں گے، اس کو ہم سارٹ آؤٹ کر لیں گے. یہ اسٹیبلشمنٹ کے ذہن میں ہے سر؟ یہ سب کے ذہن میں ہوتا ہے. سیاستدانوں کے بھی یہ ہوتا ہے. سیاستدان کبھی وہ ایک دوسرے کو چھوڑتے نہیں ہیں، معاف نہیں کرتے. تو اسٹیبلشمنٹ اور سیاستدانوں کے جو ڈی این اے میں کوئی خاص فرق نہیں ہے جہاں تک مخالفین سے تعلق ہے، سیاسی مخالفین کا. تو میں سمجھتا ہوں، مجھے افسوس یہ ہے کہ ہم پرانی غلطیاں دہراتے ہیں. اگر آپ دیکھیں پچھلے 10 سال 2014 سے 2024، اب یہ گفتگو ہماری ہو رہی ہے 24 کے آخری مہینے میں جی، یہ میں کہوں گا اٹس اے لاسٹ ڈیکیڈ. ضائع ہوا پورا دہائی ہے جس میں حکومتیں ٹاپل ہوئیں، سازشیں ہوئیں، وقت ضائع کیا ایک دوسرے کی مار کٹائی میں. 2014 کا دھرنا سے شروع کریں آپ. 2 سافٹ کو ہوئے 2017 کا، جس میں میاں صاحب کا نکالا گیا، جس میں عمران خان ان کو نکالنے میں شامل تھے. اور پھر 2022 کا سافٹ کو ہوا، عمران خان کو نکالا گیا، جس میں پی ڈی ایم میاں صاحب باقی لوگ بھی شامل تھے. اور اس دوران 2017 سے 2024 میں 7 وزرائے اعظم آئے، اور 7 میں سے 4 جیل میں گئے، ایک ابھی تک موجود ہے جیل میں. تو یہ ہمارا ٹریک ریکارڈ ہے 2014 سے 2024 تک. تو اب کیا ہم اگلا سال، اگلے 2 سال، اگلے 3 سال ہم اسی طرح گزاریں گے؟ آپ راستہ نکالیں. اور راستہ کیا ہے؟ جو میں کہتا ہوں دست شفا. 3 آپشنز ہیں آپ کے پاس میرے خیال میں، اور انشاءاللہ 2025 میرے خیال میں بہتر ہونا چاہیے 2024 سے. نمبر 1 کہ آپ کریں مدر آف آل ڈیلز، جسے میں کہتا ہوں. 3 سیاسی قوتیں ہیں پاکستان کی، ایک اسٹیبلشمنٹ ہے، ایک پی ٹی آئی ہے، اور یہ ایک باقی ہے. باقی وہ سارے اکٹھے ہو گئے ہیں، کیونکہ پہلی دفعہ ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ ایک اپوزیشن پارٹی کے خلاف اتحاد بنا ہے. باقیوں کا ناراض کر رہے ہیں. دیکھا نا، نارملی ہوتا تھا کہ آپ کرتے تھے بھٹو کے خلاف پی این اے بن گئی، ایوب خان کے خلاف پی ڈی ایم بن گئی، وہ گورنمنٹ کے خلاف تھا. یہ پہلی دفعہ ہماری تاریخ میں ہوا ہے کہ ایک سیاسی جماعت کے خلاف پورا حکومت، پورا سسٹم بن گیا. یہ پہلے کبھی نہیں ہوا. تو یہ 3 پولیٹیکل فورسز ہیں. تو پہلی ہے مدر آف آل ڈیلز، جو ہو سکتی ہے. بے نظیر بھٹو کی ہوئی تھی ود دا اسٹیبلشمنٹ ضیاء اللہ کے ڈیتھ کے بعد، پھر باقیوں دفعہ بھی ہو چکی ہے کئی دفعہ. میاں صاحب بھی اب نکالے گئے، پھر وہ بھی واپس آ گئے. تو ایک ہے جو ملک کی مفاد میں ہو، جس میں کہتے ہیں دست شفا، اور اس کے رولز آف دا گیم سیٹ کر دیے جائیں. ایک نمبر 1 آپشن ہے. نمبر 2 آپشن ہے کہ جب 1971 کی بات ہے، جب حالات بڑے خراب ہو گئے، بھٹو اور مجیب کا بریک ڈاؤن ہوا، تو ولی خان صاحب ملنے گئے مجیب الرحمان کو.
ٹھیک ہے. شیخ مجیب کو. انہوں نے کہا جی آپ بھی دیکھیں میں چاہتا ہوں کہ کوئی پل کا کردار ادا کروں. تو شیخ مجیب نے کہا کہ یہ فیصلہ کر لیا ہے فوج نے ملٹری ایکشن کا, روز جہاز آ رہے ہیں, لیکن اگر آپ چاہتے ہیں تو یحییٰ خان صاحب سے بات کر لیں, جا کے مل لیں. تو خان ولی خان صاحب گئے یحییٰ خان صاحب کو ملے, جنرل یحییٰ خان کو. انہوں نے پوچھا کیا پلان ہے, کیا آگے راستہ کیا ہے. تو انہوں نے انگریزی میں کہا ان کو, ولی خان کو, وی ول شوٹ آور وے تھرو. یس. تو یہ دوسرا آپشن یہ ہے, وی ول شوٹ آور وے تھرو. ٹھیک ہے, پھر تن دیں گے, اڑا دیں گے, اور بین کر دیں گے, گورنر رول لگا دیں گے, تیا پانچا کر دیں گے. ٹھیک ہے, دے پلے گاڈ کے دیکھیں گے وی کین ڈو دیٹ. تو یہ دوسرا آپشن. تیسرا آپشن ہے بنگلہ دیش ماڈل. ایک اسٹیٹس کو فیل ہو گیا ہے, وہ چل نہیں رہا, عوامی تائید نہیں ہے, مسئلے زیادہ ہیں, وی نیڈ اے کولنگ آف پیریڈ. ایک نیشنل نیکسٹ 2 years ہو سکتا ہے, نیکسٹ 1.5 years ہو سکتا ہے. کولنگ آف پیریڈ, اکانومی بھی سنبھل جائے, یہ ٹیمپرز بھی کم ہو جائیں, سم پیچھے ہٹ جائیں, اور وہ جو ہے ایک ریفری کا رول ادا کیا جائے, اور اس میں سب کچھ کر دیا. امپائر تو رہے گا نا, پھر بھی امپائر تو رہے گا, امپائر کے بعد تو گیم ہی نہیں ہو سکتی, تو وہ تو امپائر کی ضرورت ہے. اب یہ ریفری اگر آئے گا کوئی باہر سے, تو وہ پھر ہمیں نارملی تو ہمارے باہر سے بھی آتے ہیں نا ریفری, تو وہ کہتے ہیں اچھا جی پھر آپ یہ کریں, آپ وہ کریں. جی, تو بہتر ہے کہ ہم یہ فیصلے ہم خود کیوں نہ کر لیں. لیکن شاہ صاحب, یہ جو 3 آپشنز آپ نے بتائیں, اس میں جو سب سے پہلی آپشن کی بات جو آپ کر رہے تھے, اس میں زیادہ بلیم جو ہم اگر حکومت کو دیکھیں یا اسٹیبلشمنٹ کو انڈائریکٹلی دیکھیں, تو وہ بلیم کرتے ہیں عمران خان پہ کہ شاید وہ فلیکسیبلٹی نہیں لا رہے اپنے موقف میں. تو وہ کس قسم کی آپ کے خیال میں فلیکسیبلٹی وہ چاہتے ہیں, یا عمران خان میں واقعی ہونی چاہیے؟ میرے خیال میں عمران خان بہت فلیکسیبل آدمی ہے, وہ ایک سسٹم کا حصہ ہے. وہ کوئی چے گوارا نہیں ہے کہ وہ جنگ رہے ہیں, گریلا جنگ. وہ لاہور کی زمان پاک کی پیداوار ہیں. جب وہ ریٹائر ہوئے تھے کرکٹ سے, تو ان کا کرکٹنگ کیریئر جنرل ضیاء الحق نے بچایا تھا. ان کا نہیں کرکٹ آپ نے کھیلنا ہے, اس کی وجہ سے سارا ہوا وہ. اور ان کی فیملی بھی ماشاءاللہ وہ پوری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رہی. اور عمران خان صاحب کا تو مطالبہ ہی ایک ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے میری بات کراؤ, اور تو وہ کوئی یہاں پہ جو اس طرف ہے وہ کیسے ختم ہوگی سر؟ وہ تو ہماری دیکھیں نا, میں کہتا ہوں پاکستان میں گیا تھا پشاور, تو ادھر میں وہ بم دھماکہ ہوا, میں چیئرمین تھا ڈیفینس کمیٹی کا. تو مجھے ایک بڑے بزرگ تھے, پشتون بزرگ بڑے, اور پشتون ہمارے بڑے ذہین اور بڑی بصیرت والے ہوتے ہیں. انہوں نے کہا شاہ صاحب آپ ہمیں کہتے ہیں قبائل, کہنا قبائل تو آپ لوگ ہیں اسلام آباد بیٹھے, آپ کی قبائلی سوچ ہے. ہمارے ہاں تو جرگہ ہوتا ہے جمہوری طریقے سے, ہم ایک دوسرے کی بات سنتے ہیں پرامن طریقے سے, کوئی گولی نہیں چلتی, اور پھر پورا حساب کتاب آرام سے مشاورت کے ذریعے وہ سالو کر لیتے. آپ تو یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اس کو چھوڑنا نہیں ہے, مارنا ہے. تو جو پولیٹیکل ٹرائبلزم ہے ہمارے ہاں, یہ کہ ایک دوسرے کا وہ ہے, یہ ہم نے دیکھی تھی 1990s میں میاں صاحب و بے نظیر کے درمیان, کہ جتنا آپ کا میرا فاصلہ ہے وہ بیٹھے ہوتے تھے, ایک قائد حزب اختلاف اور ایک قائد عوان, اور ایک دوسرے کی طرف بے دیخت نہیں تھے. وہ منہ ادھر تھا, وہ منہ ادھر تھا. اگر وہ کر لیتے, میں کہتا ہوں ڈیل, واٹس رانگ ود اے ڈیل. امریکہ میں رہا ہوں 4 سال, جی سر, ویسٹ میں ڈیل کرنے والا سیاستدان کو بڑا سراہتے ہیں, یار ہی از اے ڈیل میکر. ٹرمپ کو کہتے ہیں وہ ڈیل میکر ہے, ہی نوز دا آرٹ آف دا ڈیل. ڈیل کا مطلب ہے مذاکرات کے ذریعے, مفاہمت کے ذریعے, مشاورت کے ذریعے آپ حل ڈھونڈیں مسئلے کا. ہم تو کہتے ہیں ڈیل از اے بیڈ, وہ ڈیل تو بڑی اچھی چیز ہے. اگر بھٹو اور مجیب کی ڈیل ہو جاتی تو پاکستان 2 لخت نہ ہوتا. اگر بے نظیر اور میاں صاحب کی ڈیل ہوتی تو ہمارا ایک اور مارشل لا نہ لگتا. تو ابھی بھی اگر میاں صاحب کی اور عمران خان کی ڈیل ہو جاتی 2015-16 میں جب بھی تھا, تو یہ حالات نہ ہوتے ہمارے. لیکن سر اس میں ایک فیئر یہ ہوتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اب اس وقت میں سمجھتا ہوں, میں حکومت میں ہوں, تو میں سمجھتا ہوں کہ مشاہد صاحب تو بڑے پاپولر ہیں, اب ان کو ابھی میں نے کوئی اسپیس نہیں دینی, کیونکہ اگر ان کو اسپیس ملی تو میری اسپیس لوز ہو جائے گی. یہ جو بڑے دل کرنے ہیں سیاسی جماعتوں نے, یہ کیسے ہوں گے؟ دیکھیں نا, افسوس تو یہ ہے کہ ہم سبق نہیں سیکھتے. بے نظیر بھٹو نے بھی وہی کیا میاں صاحب سے جو میاں صاحب نے بے نظیر بھٹو سے کیا. عمران خان صاحب نے بھی اپنے دور میں وہی کیا, نیب کا استعمال یا جھوٹے کیسز بنائے گئے, جو اب ان کے خلاف بھی یہی ہو رہا ہے, وہ کر رہے ہیں. تو ہم کہیں نہ کہیں تو نیا آغاز کریں نا, کچھ تو سبق سیکھیں, کیونکہ اس کے نتائج وہی ہوں گے جو ماضی میں ہوئے ہیں. اٹس اے ریسیپی فار ڈیزاسٹر. آپ کے فرنٹس بڑے کھل رہے ہیں, آپ نے ایک چیز کو روکنے کے لیے
آپ نے الیکشن کو رک کیا. الیکشن کو رک کرنے کے بعد آپ نے کہا کہ جی ہمارے مطلب کے فیصلے نہیں آ رہے, آپ نے جوڈیشری کو کیا. پھر اس سے آپ نے کہا کہ وہ ہماری پیانہ نہیں, آپ میڈیا نہیں پیش کر رہا, میڈیا کو کنٹرول کرو. پھر آپ کے فرنٹ کھل گئے ہیں فارن پالیسی میں افغانستان کے ساتھ, پھر آپ کا فرنٹ کھل گیا دہشت گردی کا بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے ساتھ, اور پھر آپ کا معیشت میں آپ اور وہ پہنچتا ہے. تو آپ 4 5 6 مسائل یک وقت کیسے ہینڈل کریں گے؟ تو میرے خیال میں یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. یہ نیئر فیوچر میں آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ جو 1 آف دی آپشن جو 3 آپ نے بتائے, کوئی اس پہ کام شروع ہوگا یا آپ فورسی کر رہے ہیں کہ کچھ جائیں گے ہم بہتری؟ مجھے امید کی کرن نظر آتی ہے, کیونکہ جو علاقائی صورتحال بھی پیدا ہو رہی ہے اس میں بھی پریشر, اور انٹرنیشنل سچویشن بھی, ہمیں کہا جائے گا کہ جی بندے تے پتر بنو. لیکن سر ایک اور چیز آپ نہیں سمجھتے, مثلاً ایک دیکھیں, if you consider me as devil's advocate, تو میاں صاحب نے ان کے اگر پرسپیکٹو سے دیکھیں تو انہوں نے کہا کہ آپ اس کو لے کر آئے تھے اسٹیبلشمنٹ کو, اب آپ ہی اس کو ڈسپوز آف کریں. لیکن اس کا الٹیمیٹ ریزلٹ یہ ہوا کہ میاں صاحب بھی پریکٹیکلی پالیٹکس سے نکل گئے. مسئلہ تو یہ ہے نا کہ جو ڈسپوز آف کا مطلب ہے وہ صرف آپ کو, ان کو ڈسپوز آف نہیں کریں گے, وہ آپ کو بھی ڈسپوز آف, تو وہ ہو گیا نا. پھر تو یہ کیا آپ کو یاد ہوگا کہ الیکشن سے پہلے میں واحد بندہ تھا جب میاں صاحب تشریف لائے واپس 21 اکتوبر کو, میں نے کہا کہ میاں صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان نہیں بن سکتے. لوگوں نے کہا چوتھی بار یہ وہ, میں نے کہا کہ بہتر ہے پریزیڈنٹ بن جائے. اور وہ پریزیڈنٹ کا جاب بھی بڑا اچھا ہے, سپریم کمانڈر آف دا آرم فورسز, زیادہ کام بھی نہیں ہوتا, اور وہ بورنگ سیاستدانوں سے ملاقات نہیں ہوتی. میاں صاحب سیاست سے ویسے ہی بور ہو چکے ہیں. وہ کہتے ہیں کیا یہ بورنگ ایم این ایز, بورنگ سینیٹرز آتے ہیں, پرچی لے کے کام کراتے ہیں, وہ آگے ہیں. وہ تو بہتر ہے, وہ کہتے ہیں یا لوکاشینکو آ رہا ہے, اس کا روٹی کھاؤ, اور جاؤ جنیوا جا کے جاؤ, یا ہیو یو نو کیپچینو ان لنڈن, ریٹائرمنٹ کی لائف انجوائے کریں, اور اسموک سالمن سینڈوچ سمویئر. کوئی لائف میں اور بھی ہے, صرف یہ سیاست تو نہیں ہوتی نا لائف میں. تو میاں صاحب آلسو شوقین بندے ہیں, وہ انجوائے کرتے ہیں لائف کو. اور تو یہ وہ کہتے ہیں کہ کیا وہی سازشیں, وہی چیز. اب جو لوگ جس زمانے میں میاں صاحب نے سیاست شروع کی, جو لوگ کپتان میجر تھے وہ جنرلز بنے ہوئے ہیں, اب ان سے ڈیل کرنا پڑ رہا ہے. لیکن سر ایک اور چیز ہے, اگر عمران خان اس طرح کی کوئی بات چیت کریں گے تو کہیں انہیں بھی ہٹا کے, یعنی مائنس عمران خان, کوئی پی ٹی آئی کا کنسیپٹ آپ کے ذہن میں آتا ہے؟ ناٹ ایٹ آل, ناٹ ایٹ آل, نہیں ہو سکتا یہ, ناٹ ایٹ آل. یہ مائنس فرق کا فارمولہ ختم ہو چکی ہے. آپ نے سب سے بڑی بات ہے, آپ نے بھٹو کو, ذوالفقار علی بھٹو کو ایکچولی مائنس کر دیا, پھانسی دے دی, جو جوڈیشل مرڈر تھا. اب سپریم کورٹ کہتا ہے کیا پاکستان پیپلز پارٹی ختم ہوئی؟ نہیں. کیا اس کا وجود ختم ہوا؟ میں بھی پچھلے ہفتے پڑھ رہا تھا انڈیا میں کیا ہوا ہے 10 سال مودی کے بعد. اس وقت 3 بندے ایک خاندان کے لوک سبھا میں ہیں, سونیا گاندھی, راہل گاندھی, اور جو الیکشن جیتی ہے پرینکا گاندھی. وہ تو فیملی از بیک. 10 سالوں کے بعد مودی کے نہرو گاندھی فیملی تینوں پہلی دفعہ پارلیمنٹ کے اندر الیکٹ ہو کے آ گئے ہیں. ایک قاعدے اس میں اختلاف ہے, اور ان دونوں بہن بھائی میں سے ایک فیوچر پرائم منسٹر ہوگا. لیکن سر میں آپ کو بتاؤں, مجھے یہ بلنٹلی یہ پوچھنے دیں, جو قریبی ہیں بڑے صاحب کے, وہ کہتے ہیں وہ نام نہیں سننا چاہتے, تو کیا اب پھر ذمہ داری بڑے صاحب کی ہے؟ میں چیف آف آرمی اسٹاف کی بات کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں جی عمران خان کا نام نہیں سننا چاہتے وہ, لیکن جب آپ ملک کے بڑے ہوتے ہیں تو پھر آپ کا دل بھی بڑا ہوتا ہے. ذرا میں 1992 کی بات کرتا ہوں. جی, لانگ مارچ تھی میاں صاحب کے خلاف, بے نظیر بھٹو صاحب کی, اور وہ لانگ مارچ فیل ہو گئی. ٹھیک ہے. وہ لانگ مارچ میں بھی اس کو بھی آنکھ ماری تھی, اور بڑے میاں سب شیئر ہو گئے کہ اب تو منساڑی واری آئی ہے, ہم تاحیات ہم حکومت کریں گے. تو بے نظیر بھٹو صاحبہ نے میسج بھیجا غلام اسحاق خان صاحب کو جنوری 1993 کہ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں, اور میں معذرت بھی کرنا چاہتی ہوں جو ماضی میں ہوا, وہ گو بابا گو اینڈ آل دیٹ. اس نے کہا, جس نے ویسے کہ نہ آئے ادھر, اگر وہ آئی تو میری بیگم جو ہے ان کو جوتے مارے گی, وہ اتنی ناراض ہے, ان کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے ہم. صحیح ہے. جنوری 1993 اور 20 اپریل 1993 کو آصف زرداری صاحب کو جیل سے اٹھا لے کے غلام اسحاق خان صاحب نے حلف لیا
ایز فیڈرل منسٹر, اور میاں صاحب کو نکال دیا. بالکل ٹھیک. تو آپ یہ بات کرتے ہیں, سیاست میں, دنیا میں تبدیلی آتی ہے سوچ میں بھی, جب تبدیلی آتی ہے گراؤنڈ سچویشن میں بھی. بالکل ٹھیک ہے. یہ میں وہ جنرل مشرف نے جب کو کیا تو میاں صاحب کا پتہ نہیں تھا کیا بنے گا, تو پریزیڈنٹ کلنٹن ان کا یار تھا, اس نے کہا میرا ٹرم ختم ہو رہی ہے 20 جنوری 2001 کو, جی. بفور دیٹ آئی وانٹ مائی فرینڈ نواز ٹو بی اے فری مین. اور انہوں نے حکم دیا 3 مسلمان ممالک کو. آپ تو پتہ ہی آپ جانتے ہیں دا ورڈ کنسورشیم, انہوں نے کنسورشیم بنایا, سعودی عربیہ, یو اے ای اور قطر, اور تینوں کی ڈیوٹی لگائی کہ جناب آپ نے یہ کام کرنا ہے. اور 10 دسمبر 2000 کو ایک طیارہ آتا ہے سعودی عربیہ سے, سارے کیسز ختم, سارا طیارہ سازش کیس ختم, پوری فیملی 747 میں دے وینٹ ٹو دا ہولی لینڈ. یہ ہماری اور تاریخ. دن کے ٹائم محترمہ کلثوم نواز صاحبہ پریس بریفنگ کر رہی تھی اسلام آباد میں. جو کیا اس کو جی ڈی اے بنا تھا شاید, جی ڈی اے, وہ نوابزادہ نصر اللہ کے گھر میں. لیکن یہاں پہ تو شاہ صاحب آج کل پروپیگنڈا یہ چل رہا ہے کہ بشریٰ بی بی نے جو پہلا ابھی تک بیان دیا اپنا, اس میں تو انہوں نے سعودی عرب کو ناراض کر دیا, ون آف دی کنسورشیم. نہیں, میں سعودی عربیہ کی میں مثال دے رہا ہوں, اس میں اور پلیئر بھی نہیں ہے. اب دیکھیں نا, پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی ایک پلیئر ہے, پریزیڈنٹ اردوغان بھی ایک پلیئر ہے, اور سعودیز بھی کوئی ایسی ناراضگی نہیں ہوتی, وہ ناراضگیاں دور ہوتی ہیں. ریاستوں میں مفادات کام کرتے ہیں, ذاتی ناراضگیاں اتنی زیادہ. آپ پر امید ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے یا؟ او یس, ایبسولوٹلی ہو سکتا ہے. اچھا سر, ایک آخری چیز یہ اس سیگمنٹ سے پہلے, یہ جو ابھی میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ کیونکہ اب دیکھیں نا جتنی ہوک چاہیے ہے, آخر میں جو ہوتا ہے نا, میں باکسنگ فین بھی ہوں بڑا, محمد علی کا بہت بڑا عظیم فین. وہ ہوتا تھا ہیوی ویٹ باکسنگ میں ہوتا ہے کہ جو آخر میں دونوں تھک جاتے ہیں. اور کئی راؤنڈ کی فائٹ ہے نا, نارملی باکسنگ چیمپئن ہوتی ہے 15 راؤنڈ کی فائٹ, وہ یہ 12واں 13 راؤنڈ چل رہا ہے, وہ تھک گئے ہیں, ایگزاسٹ ہو گئے ہیں, اور ابھی کوئی ناک آؤٹ نہیں کر سکا ایک دوسرے کو. یہ ڈی چوک کا راؤنڈ تو بڑا خطرناک تھا. میں یہی کہنے لگا سر, یہ جو راؤنڈ ہوا ہے اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ اب سیچوریشن پوائنٹ ہے اور کہیں نہ کہیں پہ ان کو جا کے کوئی نہ کوئی کنسنسس یا کوئی نہ کوئی وے آؤٹ نکالنا پڑے گا؟ ایک طرف ہے اسٹریٹ پاور, ایک طرف ہے اسٹیٹ پاور. یس, تو ابھی تک تو میچ ڈرا ہے نا. یس, تو وہ اسٹریٹ پاور بھی قائم ہے ابھی تک, اور اسٹیٹ پاور بھی قائم ہے, تو اور وہ ایک دوسرے کو کچلنے میں کامیاب نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, نہ اسٹیٹ پاور حاوی ہو سکی ہے اسٹریٹ پاور پر, نہ اسٹریٹ پاور پوری طرح حاوی ہوئی ہے اسٹیٹ پاور پر. تو پھر یا تو پھر اگلے 2-3 راؤنڈ پر ایگزاسشن ہوگی, یا پھر کوئی آگے کہے گا کہ کافی ہو گیا. اوکے جی, مدد پتر بنو. میں آخری بریک سے پہلے یہ میاں صاحب والا میں دوبارہ کوشچن کرنا چاہ رہا ہوں. پریکٹیکلی جس طرح آپ نے کہا کہ بھٹو ایلیمنیٹ ہو گئے لیکن ہیں ابھی بھی, لیکن پریکٹیکلی ہم دیکھتے ہیں کہ نواز شریف پالیٹکس میں نہیں ہے. ایک چیز یہ کہ کیا واقعی ان کو مائنس کر دیا گیا یا خود وہ تھک گئے ہیں؟ سیکنڈلی, اگر وہ یہ سارا کچھ ابھی بھی اتنا کچھ گزرنے کے بعد کر رہے ہیں تو آپ کے خیال میں ان کی کیا مجبوری ہے؟ کیا ان کی مجبوری کو لوگ کہتے ہیں کہ ان کی بیٹی ہیں کہ وہ ان کو فورس کر رہی ہیں کہ ان کے لیے آگے کوئی اسپیس کریٹ کریں؟ کیا ان کا مسئلہ پھر کیا ہے؟ میاں صاحب سے ایک تو بات یہ ہے کہ میاں صاحب ایک دکھی انسان ہے جی میرے خیال میں, اور سب سے بڑا دکھ سیاسی نہیں ہے ان کو. ان کے جو شریک حیات تھی بیگم کلثوم نواز شریف صاحبہ, بڑی ایک عظیم خاتون تھی, دبنگ خاتون تھی, دلیر خاتون تھی. ان کا لاس اور جس طریقے سے ہوا, جب ان کو موقع بھی نہیں ملا, جس دن وہ چھوڑ کے آئے وہ کوما سے باہر آ گئیں, پھر جب ادھر آئے تو ان کو گفتگو نہیں کرنے, ان سے بھی زیادتی ہوئی, پھر ان کے خلاف دھرنا کروایا گیا. دھرنا تو اسلام آباد میں وہ آنکھ ماری گئی تھی نا, اسٹیبلشمنٹ نے کرایا تھا, اس کا کوئی جواز نہیں تھا دھرنے کا. پھر سافٹ کو کرایا گیا تھرو دا سپریم کورٹ, احکامہ کی بنیاد پر آپ نے وہ سارا معاملہ کر دیا. تو وہ فیل کرتے ہیں یار مجھے جس طریقے سے کیا میرا یہ بنتا نہیں تھا. اور وہ ایک ان کو پھر جب یہ ادھر آئے, پوری وہ توقعات سے سارا کچھ, اور بڑا ہائپ کریٹ کیا کہ چوتھی بار یہ وہ آخری وقت میں وہ پرائز لے لیا گیا, اور ایک وہ کانسولیشن پرائز دے دیا گیا. وہ تو پہلے فیصلہ ہو چکا تھا کہ شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر ہوں گے. سر ویسے یہ بتائیں کہ یہ فیصلہ بھی ہوا تھا کہ اسحاق ڈار صاحب فائنانس منسٹر نہیں ہوں گے؟ میرے خیال میں یہ اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ تھا. بالکل اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ تھا.
تو یہ آپ سمجھتے ہیں میاں صاحب کی وہ وجہ مطلب ہے کہ میاں صاحب کا مجموعی طور پر وہ کہتے ہیں کہ آئی ڈنٹ ڈیزرو دس تھنگ. آفٹر آل میاں صاحب نے ملک کی خدمت کی ہے. اس ملک کو انہوں نے نیوکلیر بام بنانے میں کلیدی کرتا تھا. ہی واز دا مین. آئی واز انفارمیشن منسٹر. اگر وہ نہ ہوتے وہ نہیں بناتا. اگر شہباز شریف پرائم منسٹر ہوتا تو ہم نیوکلیر بم نہیں بننا تھا, کیونکہ وہ پرسنالٹی میاں صاحب ہے کہ وہ دبنگ ہے, وہ سٹینڈ لے سکتے ہیں. اچھا سر, ایک چیز میں آپ سے ضرور ان کی دونوں, عمران خان میں ان میں ایک مشترک ہے جو کسی نے پوچھا مجھے سے, میں کہ دونوں میں ہے. میں بھی لاہور سے ہوں. آئی کال اٹ دا لاہوری ریکلیسنس. وہ لاہوری ریکلیسنس یہ ہوتی ہے کہ وہ کرکٹ کا میچ ہے نا, آخری بال ہے میچ کا, آر یا پار دیکھی جائے گی, جو کرنا ہے کر لو, جو پٹنا ہے پٹ لو. تو وہ ان میں ہے وہ اسپرٹ. وہ عمران خان میں بھی ہے. وہ فائٹر ہیں, میاں صاحب بھی فائٹر تھے. تو سر یہ سوال میں ضرور پوچھنا چاہتا ہوں, آپ جب گئے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ امریکہ, وہاں پہ ایک بڑی جب ہیٹڈ ڈیبیٹ ہوئی جس میں اسحاق ڈار صاحب بھی تھے اور آپ بھی تھے, جس میں بیسیکلی ایک تو F-16 طیاروں کا ایشو تھا اور ویٹ کا بھی تھا اس کے اندر, اور پھر IMF کے پروگرام کے اوپر بھی بات چیت تھی. تو اس کا کوئی تھوڑا سا احوال اگر جو بھی آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں. انٹرسٹنگ بات ہے جی. 2 دسمبر 1998 کی بات ہے. وائٹ ہاؤس میں میٹنگ تھی اور ہم جا رہے تھے, پہلی وزٹ تھی آفٹر دا نیوکلیئر ٹیسٹ. جی سر. وائٹ ہاؤس میں ڈار صاحب تھے, اور اس میں میں کریڈٹ دینا چاہتا ہوں اسحاق ڈار صاحب کو. ہی از اے نیشنلسٹ. انہوں نے اسٹرانگ اسٹینڈ لیا. جو F-16 کا ایشو تھا, ایک تو میں نے نوٹ کیا 2 چیزیں کہ ہمارے جو فارن آفس والے ہیں کتنے غلط ہوتے ہیں. میں نے پوچھا, مجھے میاں صاحب نے ایڈوانس پارٹی بھیجا تھا 1 ہفتہ پہلے کہ آپ لابنگ کریں, جائیں تھنک ٹینکس میں. میں نے سارے 15-20 تھنک ٹینکس ایڈریس کیے. میں نے پوچھا ان سے کہ میں فارن آفس والوں سے, ہمارے لوگوں سے, سفارت خانے سے, میں کہ یہ میٹنگ جو ہے کلنٹن کے ساتھ, اس کی کیا اہمیت ہے, کیا ہوگا اس میں. وہ کہنا نہیں, وہ خاص نہیں, گپ شپ ہے, وہ آپ کو چائے شائے پلائیں گے, کھانا کھلائیں گے, اینڈ آؤٹ یو گو, بس کوئی خاص بات نہیں کرنی. میں کہ نہیں, ہم نیوکلیر پاور بن گئے ہیں, کچھ نہ کچھ تو ڈسکس کرے گا, بلایا اتنی. خیر یہ ان کی اسیسمنٹ تھی. اور جب ڈسکشن شروع ہوئی F-16 کی, تو کلنٹن نے آفر کیا کہ جی آپ چھوڑیں, اس کو نہیں کر سکتے. تو اس میں اسحاق ڈار صاحب نے, میاں صاحب چپ رہے, باقی بھی فارن منسٹر بھی چپ رہے, اور باقی بھی خاموش رہے, کیونکہ وائٹ ہاؤس میں اوول آفس میں بیٹھے ہیں. تو اسحاق ڈار صاحب نے کہا, ہی اسپوک آؤٹ آف ٹرن, کہتے ہیں لک مسٹر پریزیڈنٹ, آئی وانٹ ٹو سے سم تھنگ, آئی ہیو اے پروپوزل. اور انہوں نے پروپوزل دی. اس نے کہا اچھا یہ بات ہے تو آپ ڈسکشن کریں. اور انہوں نے پھر, اور اس انٹروینشن کے بعد, اسحاق ڈار صاحب کی انٹروینشن کے بعد ہمیں وہ ریلیف ملا. تو وہ اس میں فارن آفس کی کوئی تیاری نہیں تھی, ٹھیک, اور ٹاکنگ پوائنٹس میں تھا بھی نہیں. اور اصل بات کیا ہوئی, جب لنچ شروع ہوا, اور وہ میٹنگ ہماری چلی تھی 2 گھنٹے 20 منٹ, اس میں کوئی 10-15 منٹ میرے سے بھی گپ شپ ہوئی, کیونکہ میں جارج ٹاؤن یونیورسٹی میں پڑھا تھا. کلنٹن میرے سے 5-6 سال سینئر تھا, اور اس نے کہا کہ آپ کے کون سے پروفیسر تھے, کہ میرا فلانا. کہتا وہ میرا پروفیسر کوئکلی, ہی واز مائی پروفیسر آلسو. میں کہا اور کون سے سبجیکٹ تھے, میں کہا انٹرنیشنل لا. وہ کہتے ہیں پروفیسر او برائن, ہی واز مائی اسٹوڈنٹ, آئی واز ہز اسٹوڈنٹ آلسو. سو 2-3 پروفیسر ہمارے مشترک ہو. کلنٹن سے کافی گپ شپ, اسی اسکول سے پڑھا تھا جہاں میں پڑھا تھا, اسکول آف فارن سروس, جارج ٹاؤن یونیورسٹی. کلنٹن نے کہا کہ آپ لوگ لنچ کے لیے جائیں, تو میں اور میاں صاحب واک کے لیے جاتے ہیں. میں نے کہا کہ میں کہ یہ اصلی گل پچھلی گل ان کرنی ہے. اس میں اس نے کہا کہ آپ کے ہاں قریب ایک اسامہ بن لادن ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ تعاون کریں دہشت گردی کے خلاف, کیونکہ ہم نے, وہ ہمارا ٹارگیٹ ہے. تو اصلی بات اسامہ بن لادن کی کلنٹن نے اس فارمل میٹنگ میں نہیں کی, میاں صاحب سے علیحدہ کی لنچ میں. اور جو ایکچوئل میٹنگ میں دا کروشل رول جو تھا, میں کہوں گا مین آف دا میچ, وہ اسحاق ڈار صاحب تھے. اور یہ 9/11 سے دیکھیں بہت پہلے کی بات ہے, 3 سال پہلے جی. تو اس کا مطلب ہے ہمارے سسٹم کو کوئی انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں کہ امریکن سسٹم کیسے کام کرتا ہے اور ان کی سوچ کیا ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں, ہمارا ہوم ورک, کیونکہ ہم اپنی ہسٹری یہاں پہ وار آن ٹیرر سے شروع کرتے ہیں, اور یہاں ہم کرتے ہیں خوشامد کہ ہمیں یہ کچھ دو, یا ہمیں اوور آل اسیسمنٹ نہیں ہوتی. مشاہد حسین سید صاحب, آپ نے پریڈکٹ کیا تھا کہ US الیکشنز میں ڈونلڈ ٹرمپ جیت جائیں گے. وہ بڑی اوور ویلمنگ میجورٹی بالکل لے لی اور وہ آ گئے. اور ابھی 20 کو میرے خیال میں وہ اوتھ بھی لے رہے ہیں 20 جنوری کو. ایک تو مجھے یہ بتائیں کہ امریکہ کی اوور آل پالیٹکس, ریجن کی پالیٹکس اور پاکستان کے اوپر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے. ایک تو ہے کہ میں نے پریڈکٹ کرنے کے ساتھ ساتھ میں نے ٹرمپ کا سپورٹ بھی کیا تھا. اچھا.
میں نے کہا تھا میں ٹرمپ کو سپورٹ کرتا ہوں کیونکہ یہ پہلا امریکن پریزیڈنٹ ہے جان ایف کینیڈی کے بعد جو امریکن اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ نہیں، بالکل یہ ڈیپ اسٹیٹ کا نمائندہ نہیں، اور یہ کولڈ واریر نہیں ہے، یہ جنگجو نہیں ہے، یہ نئی جنگیں نہیں کرے گا، جنگیں ختم کرے گا. اور یہ دبنگ آدمی ہے، کم سے کم اس کی جرت تھی، اس نے کہا اعتراف کیا کہ افغانستان میں ہم فیل ہو گئے ہیں. یہ جرت بش میں نہیں تھی، یہ اوباما میں نہیں تھی، یہ بائیڈن میں نہیں تھی، اس کی یہ جرت تھی. تو یہ جو ہے، اور دوسری یہ بات ہے کہ اس حوالے سے ہمیں ایسا بندہ چاہیے جس نے کشمیر کی بات بھی کی تھی. جب عمران خان گئے ادھر، آپ کو یاد ہے جولائی 2019 میں، اس نے خود کہا کہ میں ثالثی کے لیے تیار ہوں، اور مسئلہ کشمیر، اس کا مطلب اس نے تسلیم کیا کہ مسئلہ کشمیر ہے اور یہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان میں ثالثی کے لیے تیار ہوں. یہ پہلا امریکن صدر تھا 1993 کے بعد، کلنٹن کے بعد، جس نے کشمیر کا ذکر بھی کیا. تو اس حوالے سے میں نے کہا کہ ٹرمپ از اے گڈ، اور جس کی ضرورت تھی کم جونگ ان نارتھ کوریا کا، جس کو کہتے ہیں ایکسس آف ایول، اس سے بات کرنے کو تیار ہے. پوٹن کے خلاف سب گالی دے رہے ہیں امریکہ میں، اس نے کہا میں نہیں دوں گا، میرا یار ہے، ہاں میرا یار ہے. شی جن پنگ کی میں بڑی عزت کرتا ہوں. تو یہ کاروباری آدمی ہے. پاکستان کے اوپر کیا اثرات ہوں گے، اور عمران خان کی ریلیز کے بارے میں کوئی رول پلے کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتا ہے. وہ غیر روایتی بندہ ہے، وہ واشنگٹن اسکرپٹ نہیں فالو کرے گا، وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی فائل فالو نہیں کرے گا. وہ اس کے انسٹنکٹ ہے، یار فلانے سے میری یاری دوستی ہے، فلانے سے جس طرح وہ بات کرتا ہے، ٹیلی فون اٹھایا، ٹویٹ کیا، سارا کیا، بالکل وہ کرے گا. اور اس کے ساتھ جو آپ نے دیکھا کہ خاص طور پہ ادھر ہمارے میرے خیال میں اس وقت عمران خان کی لابنگ ہماری ریاست کی اور ہماری حکومت کی لابنگ سے بہتر ہے امریکہ میں. ان کے لابیسٹ، لیکن یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں فوراً کیوں ڈکٹیشن مل رہی ہے جناب، اس کے لیے وہ ان کے کورٹ میں کیسز ہیں، وہ دیکھیں. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں. اب پھر آپ آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن بھی نہ لینا، اس کا کیا کریں گے جب وہ کہتے ہیں کہ اسپیشل اکنامک زونز نہیں بنیں گے آپ، یا آپ چائنا کے بارے میں بتائیں ہمیں. تو اب ڈکٹیشن پھر آپ یہ سلیکٹو نہ کریں، جیسے انگریزی میں کہتے ہیں یو کینٹ سے اے وومن از ہاف پریگننٹ. یا تو آپ کہہ دیں کہ ہم نے آج سے فیصلہ کر لیا کہ ہم ایک خود کفیل لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم کسی کی ڈکٹیشن نہیں مانیں گے. تو ہمارا تو یہ حال ہے کہ جب ہمارے ایجیٹیشن ہوتی ہے، ایون بھٹو صاحب کے زمانے میں، بھٹو صاحب نے کس کو مدد مانگی تھی؟ سعودی سفیر کے ساتھ، ریاض الخطیب، کہ جی آپ آ کے میری صلح کرائیں پی این اے کے ساتھ. تو یا تو آپ میں اتنا دم ہو کہ آپ سٹینڈ لے لیں. دوسرا سر بریفلی یہ بتا دیں کہ جو ساؤتھ ایشیا، ابھی باقی ہم نے رشیا چائنا کی بات کی، انڈیا پاکستان، ہمارے یہاں تو ایک سٹیل میٹ چل رہا ہے عرصے سے. کیا ٹرمپ واقعی اس میں، کیونکہ ان کا ٹلٹ تو زیادہ بزنس کی وجہ سے انڈیا کی طرف، اور انڈیا مودی صاحب بھی ان کے دوست سمجھے جاتے ہیں، پاکستان انڈیا ریلیشنس میں کوئی وہ آئس بریکنگ کر سکتے ہیں؟ اس میں نہیں، اس میں ہمیں خود کرنا پڑے گا. دیکھیں دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوئی ہیں. ایک یہ ہے کہ ساؤتھ ایشیا کے اندر میں کہتا ہوں آلموسٹ ایک انقلاب آ گیا. بنگلہ دیش میں انقلاب آیا ہے، جس میں بنگلہ دیش اب ایک مسلم بنگال بن گیا ہے. وہ 71 کی بات نہیں کرتے، وہ 1947 کی بات کرتے ہیں، 2 نیشن تھیوری کی. ہندوستان کا اثر جو پروکسی نکال دیا. سری لنکا میں انقلاب آیا، ایک لیفٹسٹ گورنمنٹ آ گئی ہے جی، جو انڈیا کی تھی. نیپال میں ایک ماؤسٹ گورنمنٹ ہے. مالدیوز میں انہوں نے الیکشن کیمپین چلایا ہے، انڈیا آؤٹ آف مالدیوز. تو یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے. دوسری بات ہے کہ ٹرمپ جو ہے اس طرح اس کا خیال نہیں کرے گا مودی کا، جس طرح پہلے ہوتا رہا ہے. اور ویسے بھی مودی کمزور مودی ہے، گو کہ ہم نے بڑی مبارکباد دی مودی جی کو. مودی جی تو الیکشن ہار گیا یار. وہ کہتا تھا اب کی بار 400 پار، اس کے 303 سے 240 سیٹیں ملی ہیں، اور وہ حلیف گورنمنٹ ہے. اور اس کے اندر اب ان کے اپنے کانگریس پارٹی بڑا اسٹرانگ ہوگی، یہ سارا کچھ ہے. تو مودی وہ اسٹرانگ مودی نہیں ہے. تو ہم اس حوالے سے بھی دیکھیں، اور ابھی بھی اس کے خلاف الزام لگ گیا ریاستی دہشت گردی کا. لیکن سر جو کنٹینمنٹ آف چائنا کی پالیسی وہ تو ہوگی، تو اس کے کانٹیکسٹ میں میں سمجھتا ہوں کنٹینمنٹ آف چائنا کے حوالے سے اس کا زیادہ کمپوننٹ اکنامک اور ٹیکنالوجیکل ہوگا، ملٹری نہیں ہوگا، اور پولیٹیکل بھی نہیں. اب پولیٹیکل بھی ہوگا، وہ انفارمیشن وارفیئر سفارتی لیول پر. لیکن چائنا جو ہے نا پچھلے 4 سال میں بہت آگے نکل گیا. چائنا بیٹھا نہیں رہا ہاتھ سے ہاتھ ڈال کے، وہ پوری تیاری کر کے آئے ہیں. اس وقت چائنا ٹیکنالوجی میں نمبر 1 آ گیا. آپ پڑھتے ہیں اکانومسٹ اخبار میں، میں نے کور سٹوری تھی، چائنا دا سائنٹیفک سپر پاور. یس، اے آئی، 5G، روبوٹکس،
ٹیلی کام میں وہ چائنا بہت آگے نکل گیا ہے. تو چائنا کے ساتھ اور یہ اس سے کوشش کرے گا کہ یہ ٹرمپ جو ہے نا یہ بیسکلی بزنس مین ہے, کچھ لو اور کچھ دو اس حوالے سے, اور چائنا کو دینے کو بہت ہے. ایلان مسک جو ہے جو بالکل رائٹ سائڈ پہ کھڑا ہے وہ چائنا کا خاص, یس وہ چائنا کا یار ہے, وہ چائنا کا یار ہے, اور وہ رائٹ ہینڈ مین ہے اس وقت ٹرمپ کا. تو اتنا نہیں کہ ٹرمپ کے وہ سارا سرکل وہ کہتے ہیں فلانا منسٹر بن گیا, لیکن ٹرمپ جو خود بھی وہ دیکھ کے بات کرتے ہیں. اب چائنا کی بات کی ہے تو ہمیں تھوڑا سا ایک فیئر پکچر یہ دیں شاہ صاحب کہ سی پیک کا آپ کے خیال میں ویک کی اوریجنل سٹیٹس یہاں پہ کیا ہمیں نظر آ رہا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں جی کام ہو رہا ہے چونکہ حکومت تو کہے گی, لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کام نہیں ہو رہا, چائنی بھی ہم سے بہت زیادہ خوش نظر نہیں آ رہے ہیں, سیکیورٹی کے ایشو ہیں, بزنس کے معاملے میں ٹربلس ہیں. ہماری نالائکی, ہماری بدنیتی, ہماری ناکامی کی وجہ سے سی پیک میں اس طرح چائنیز جو ہے نا ان کا کانفیڈنس, اعتماد ہمارے سسٹم پر اس طرح نہیں رہا. 2 ریزنز ہیں اس کے. ایک, آپ نے وعدہ کیا تھا ان کو فول پروف سیکیورٹی کا کہ جناب چڑی نہیں پھڑکے گی, آپ فکر نہ کریں, اور سیکیورٹی کے بعد میں پیسے بھی لیتے رہے. ہاں سارا کچھ. 2 اسپیشل سیکیورٹی ڈویژن میں ہے. پچھلے 5 سالوں میں 7 حملے ہوئے ہیں چائنیز کے خلاف, 19 چائنیز مارے گئے ہیں, 13 پاکستانی مارے گئے ہیں, اور اب تو وہ اوپنلی بات بھی کرتے ہیں. اب چائنیز جو ہیں آپ نے ان کو نظر بند کر دیا ایمبیسی میں, وہ تو باہر نہیں جا سکتے, باقی سفارت خانے سارے پھرتے ہیں دندناتے پھرتے. دوسری بات, اور اس میں احتاب صاحب کو میں مبارکباد دیتا ہوں, بڑی اچھی سٹوری انہوں نے کی وہ سینچری اسٹیل والی. اس میں سیکیورٹی کا تعلق نہیں, اس میں لال فیتے کا تعلق ہے. ہم نے کہا تھا 1 ونڈو آپریشن, اس میں بھی نہیں. تو اگر وہ ایک کمپنی جو انویسٹ کر رہی ہے, آتا نہیں پتہ نہیں, ایک ادارہ آپ نے بنایا تھا بڑے, اس کا نام ہے کیا نام ہے, SIFC. تو نام بڑا ٹنگ ٹوسٹر ہے, اسٹریٹجک انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل, اینڈ پہ FCI آ جاتا ہے. میں ہوتا تو میں کہتا کہ ICI بنا دو, کوئی انویسٹمنٹ اور کنیکٹیوٹی اور امپلیمنٹیشن, ICI. یہ اصل اس کا پرپز ہے. یہ اتنا لمبا چوڑا نام ہے, لیکن وہ اس نے کیا کیا, کیوں نہیں روکا؟ سینچری اسٹیل کو نوبت کیوں آئی کہ آپ وہ یہ خط لکھیں اتنا اسٹرانگ ورڈڈ لیٹر, اتنا اسٹرانگ لیٹر, اٹس آلموسٹ لائک این الٹیمیٹم. مطلب وہ اس لیے کہ وہ پیسے لگا رہے ہیں, آپ نے ان سے وعدہ کیا ہوا ہے. آپ کہتے ہیں کہ چڑی نہیں پھڑکے گی, ایسے انگلی سے کہتے ہیں. آپ کہتے ہیں ہم یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, ہم کیفر کردار تک پہنچا دیں گے. باتیں ہماری بہت بڑی ہیں, لیکن امپلیمنٹیشن ہے, رزلٹ آپ کا وہ ہے. سی پیک ابھی رکا ہوا ہے شاہ صاحب جی, سی پیک رکا ہوا ہے ابھی, آپ کے خیال میں کیا مزید پیسے وہ لگائیں گے؟ ابھی ریویو ہو رہا ہے سی پیک پر. میرے خیال میں جب تک یہ مسئلے حل نہیں ہوں گے آگے بریک تھرو کی مجھے امید. ہم کہہ سکتے ہیں کہ اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ ابھی تک ایٹ اسٹے کی ہے. 26 ارب ڈالر, 8,000 میگا واٹس بجلی, 2.5 لاکھ لوگوں کو نوکری, 28,000 پاکستانی اسٹوڈنٹس ان چائنا. آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے اتنا فضل کیا اپنے سلور پلیٹر میں, جو سب سے بڑی دوسری بڑی دنیا کی اکانومی آپ کو پیش کر رہی ہے کہ اسکائی از دا لمٹ. 26 بلین تو ابھی ہے, 40-50 بلین ہم دینے کو تیار ہیں, لیکن آپ ناشکری بھی کرتے ہیں, نالائکی بھی کرتے ہیں. اور ایک اور چائنیز مجھے کہتے ہیں یار آپ لوگ ہمیشہ لڑتے رہتے ہیں, آپ پاکستانی آپس میں. کہتے ہیں بیٹھے آرام سے, ملک کی خاطر سوچیں, کیا پرابلم ہے آپ لوگوں کا. وہ ہم سے مایوس ہیں. انہوں نے کوشش بھی کی شروع میں. ہاں, وہ ہم سے, میں ناراض نہیں کہوں گا, مایوس ہے. یہ کیا ہو گیا دوست؟ اگر آپ ہمارے دوست ہیں تو اس مایوسی کا نتیجہ کیا آپ کے خیال میں نکلے گا؟ ظاہر ہے ان کی مجبوری بھی ہے. دیکھیں نا, چائنا کے اس وقت بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جس کا سی پیک حصہ ہے, اس میں 150 ملک ممبر ہیں. تو کوئی وہ یہ لکھا نہیں گیا کہ صرف انویسٹمنٹ پاکستان میں ہونی ہے. وہ مجھے یہ کہتے ہیں, انہوں نے کہا بھی ہے, مجھے شرم بھی آئی بہت. انہوں نے کہا کہ ایکسلنسی وی ہیو دا بگیسٹ انویسٹمنٹ ان افریقہ, ان نائجیریا اینڈ کانگو, جہاں خانہ جنگی ہو رہی ہے, جہاں دہشت گردی ہے. کانگو نائجیریا میں بوکو حرام ہے. کہتے ہیں ایک چائنیز نہیں مارا گیا. اور سب سے زیادہ مجھے شرم اس کو آئی جب ایک چائنیز ایگزیکٹو نے مجھے کہا, جو افغانستان میں وہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, 4.5 ارب ڈالر کی کر رہے ہیں آن کاپر, یہ معدنیات پر. میں کیا آپ گئے تھے؟ کہتے میں 2 دفعہ گیا ہوں افغانستان. میں کیا آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ کہتا آئی فیل سیفر ان افغانستان دین ان پاکستان.
تو میں تو میں منہ چھپا دوں شرم سے. سر ایک اور بات, یہ جو سیکنڈ فیز ہے دیکھیں اس میں کیوں نہیں ہم کر سکتے یہ؟ واٹ از دا پرابلم؟ ہم باقی تو بڑی جلدی دھرنے کو کرتے ہیں, اینٹی رائٹس پولیس ہے, اس کو پکڑ لو, اس کو یہ کر دو, آئینی ترمیم راتوں رات پاس ہو جاتی ہے. یہ کام کیوں نہیں کر سکتے کہ ہم ایک کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی بنائیں؟ ہم ان کے صرف چائنیز نہیں ہیں, باقی بھی ہیں انویسٹرز, ان کا تحفظ کریں اور ہم نے جو وعدے کیے ہیں وہ پورے کریں. اس میں کیا وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ آپ جوائنٹ فورس کی بات اور جوائنٹ ایکشن کی بات وہ کر رہے ہیں, جوائنٹ سیکورٹی میکنزم کی بات جی, فورسز کی بات نہیں کر رہے. اچھا وہ فورسز آپ آن گراؤنڈ لانا چاہتے ہیں شاید؟ وہ آن گراؤنڈ فورسز کی میں نے نہیں سنی, کم سے کم خبروں میں وہ کہتے ہیں جوائنٹ سیکورٹی میکنزم. جیسے یہ دفتر ہے آپ کا, یہ اسٹوڈیو ہے, اس دفتر میں اگر یہ وار روم کہہ لیں, آپریشنز روم کہہ لیں, دہشت گردی کے خلاف, ہمارے تو پرائم منسٹر صاحب نے اعلان کیا تھا نا کہ اینٹی رائٹس ایک فورس ہونی چاہیے. میں کہتا ہوں کہ اینٹی رائٹس اپنے لوگوں سے لڑنے کے بجائے آپ ایک کاؤنٹر ٹیررزم فورس بنائیں. جی بالکل, جو دہشت گردی کا مقابلہ کرے, ایک کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی بنائے. نیکٹا شوڈ بی دا آرگنائزیشن فار دیٹ. کہاں ہے نیکٹا؟ تو وہ کہتے ہیں اس کمرے میں جہاں وہ اسٹریٹجی بنے گی اس میں چائنیز بھی بیٹھے, پاکستانی بھی بیٹھے, مل کے ہم کریں. چائنیز ٹیکنالوجی ہے, چائنیز انٹیلیجنس. یہ بھی سنا تھا سر وہ اپنی کوئی پرائیویٹ سیکورٹی ایجنسیز کو بھی شاید اب انگیج کر رہے ہیں. پرائیویٹ سیکورٹی ایجنسی تو ہمارے یہاں ہے وہ, لیکن وہ نہیں چاہتے جو بلیک بارڈر والا کام تھا. ہم نے تو بلیک بارڈر کو بھی لاؤ کیا تھا نا, امریکہ کو, بوٹس آن دا گراؤنڈ. وہ نہیں چاہتے کہ چائنیز فوج ادھر آئے یا چائنیز سیکورٹی فورس ادھر ہو, لیکن وہ چاہتے ہیں کہ مل کے کریں, کیونکہ ان کو سمجھ آ گئی کہ پاکستانی سسٹم فیل ہو گیا نا. اگر کراچی ایئرپورٹ پر حملے ہو رہے ہیں اور داسو میں 5 سال کے بعد اسی طریقے کا حملہ ہوتا ہے, اسی طریقے سے جو 5 سال پہلے ہوا تھا, اس کا مطلب کوئی SOP فالو تو نہیں ہوا نا, ہماری تو فیلئر ہے نا. لیکن سر اگر SOP دیکھیں, 2 باتیں ہیں اس کے اندر. ایک تو SOP کے تحت اگر آپ دیکھیں تو اگر ان کی موومنٹ پہ ریسٹرکشنز لگ جائیں وہ ایک زیادہ پرابلمٹک مجھے نظر آ رہا ہے. انٹیلیجنس کے ذریعے کیا جائے کام تو وہ زیادہ بہتر ہے. لیکن سر 2 باتیں ہیں, کیا چائنیز اس ٹائم مزید ML1 میں یا انڈسٹریل کوآپریشن کے لیے بڑا اچھا موقع تھا. جب میں نے آپ کو بتا رہا تھا کہ 2018 میں گیا تھا تو بیجنگ میں اسماگ بڑی زیادہ تھی, 85,000 انڈسٹری انہوں نے بند کی تھی اور ری لوکیٹ ہو سکتی تھی. وہ تو موقع ہم نے ضائع کر دیا. کیا کوئی انڈسٹریل کوآپریشن کے تحت کوئی انڈسٹری جو SEZs ہم بنانے جا رہے ہیں پتہ نہیں کتنے سالوں سے, ابھی تک بنا ایک بھی نہیں ہے, آپریشنل پوری طرح سے نہیں ہوا, کیا اس میں کوئی انڈسٹری ری لوکیٹ ہو سکتی ہے اور ML1 کی فائنینسنگ کرنے کے لیے وہ تیار ہو جائیں گے؟ وہ بالکل ہر چیز کے لیے تیار ہیں. انہوں نے خود کہا کہ شی جن پنگ نے خود آرڈرز دیے ہیں پاکستان کو پرائرٹی دیں, لیکن ہم اپنا ہوم ورک بھی تو کریں نا. ہم نے SEZs رکھے ہیں بورڈ آف انویسٹمنٹ کے تحت, جس کے پچھلے 5 سالوں میں 7 چیئرمین چینج ہوئے ہیں. جی, اور ہمارا SEZs کا کانسیپٹ کیا ہے؟ پلاٹ. ہمارا وہ نہیں. SEZs کا مطلب ہے کہ آپ کے وہ مارکیٹ کے ساتھ لنکڈ ہو, اس میں کمیونیکیشن ہو, اس میں سیکیورٹی ہو, اس میں یوٹیلیٹیز ہو, اور اس میں سارا انتظام ہو. بالکل. آپ کا بجلی پانی کا انتظام ہے, آپ کا کوئی کام رشوت کے بغیر چل سکتا ہے؟ اور ہم وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کے لوگ رشوت بھی مانگتے ہیں, پیسے مانگتے ہیں. بالکل, یہ تو ساری چیزیں ہیں. تو ہماری طرف سے ہم تو لگتا ہے, مجھے تو لگتا ہے کہ شاید کوئی کسی نے باہر سے بندے بھیجے ہوئے ہیں سیبوٹاج کرنے کے لیے یہ کام جان بوجھ کے. یہ چیف صاحب کو کون نہیں بتاتا سر کہ یہ ہو رہا ہے؟ چیف صاحب کے پاس تو میرے تو ذرائع عوامی ذرائع ہیں نا, ان کے پاس تو ذرائع ہر قسم کے انٹیلیجنس ہے, پوری ہے. فون اٹھائے تو ساری رپورٹ آتی ہے. تو میرے خیال میں ان کو ساری معلومات کم سے کم پہنچنی چاہیے, اگر نہیں پہنچی ابھی تک. اگر میرے پاس معلومات ہیں فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ, تو باقی جو لوگ برسر اقتدار ہیں ان کی ہونی چاہیے. تو اس میں بات صرف ویژن اور ول کی ہے کہ ہم نے کرنا ہے کام. ہم نے کہا تھا ہم نے نیوکلیر بم بنانا ہے, کم واٹ میں, ہم نے بنا دیا. اور اس میں کریڈٹ دوں گا کہ جب CPEC شروع ہوا تو میاں صاحب نے وہ کمٹمنٹ شو کی, شروع میں اچھا ہو گیا, بعد میں پھر خود سیبوٹاج کیا گیا. اچھا سر, ایک سوال میں آخری پوچھنا چاہتا ہوں, پھر آخر میں یہ پوچھ لیں گے. سر آپ جرنلسٹ بھی رہے ہیں, آپ نے مسلم اخبار, جب میں اسٹوڈنٹ تھا تو اس زمانے میں آپ ایڈیٹر ہوا کرتے تھے, آزاد صحافت مارشل لاء کے بدترین دور میں. جی, اب سر جس طرح کے حالات میں ہم جرنلزم کر رہے ہیں, تو ایک تو آپ ذرا اپنا ایکسپیرینس جو اس وقت کا تھا اور جو آج کل کا آپ دیکھ رہے ہیں, اس کا تھوڑا سا کمپیریزن کریں اور ہمیں یہ بتائیں کہ وہ جو اسپیس شرنک ہو رہی ہے ہمارے لیے, اس کو ری گین کس طرح سے ہم نے کرنا ہے, کیا کریں ہم. آپ مسلم کے ایڈیٹورل ابھی پڑھ لیں,
جنرل ضیاء کا دور تھا. میں پڑھتا تھا سر. اور جنرل ضیاء کوئی عام نہیں تھا. جو اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں وہ مدر آف آل اسٹیبلشمنٹ تھے. بالکل. وہ دبنگ لیڈر. میں سمجھتا ہوں سب سے مضبوط ملٹری رولر جنرل ضیاء الحق تھا. اس میں تھا اور مستقامت تھی اور ٹکا کے وہ فیصلے بھی کر لیتے. اس زمانے میں ہم نے جرنلزم کی, انڈیپینڈنٹلی کی. میں نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ حکومت وقت سے کوئی پرسنل فیور نہیں لینا. گڈ. کہ یہ میں نے پلاٹ لینا ہے یا مجھے باہر بھیج دو. اس لیے میں ابھی تک میں نے کبھی کوئی کسی حکومت سے پلاٹ نہیں لیا. اس زمانے میں بھی آفر بھی ہوا تھا لگے. اور دوسری بات ہے, ہم نے ایشوز کے حوالے سے جرنلزم کرنی ہے. یہ نہیں کہ ذات کو اٹیک کرنا ہے. ہم نے کہا افغان جہاد یہ غلط ہے, افغان وار یہ ملکی مفاد میں نہیں ہے. یہ جو ریفرینڈم ہوا ہے اس میں یہ غلط ہے. ہم نے یہ وہ چیزیں لکھی. ہم نے ایشوز کی بات کی اور پبلک کیا اور نئی ٹیم لے کے آئے. آپ کو پتہ ہے ساری چیزیں. اور میں اس وقت بھی E7 میں رہتا تھا, واک کرتا تھا اکیلا. کبھی مجھے خوف نہیں ہوا کہ کوئی مجھے کوئی کالی بیگو آئے گی اور چک کے لے جائے گا. ناٹ ایٹ آل. ہاں رولز آف دا گیم تھے. جنرل مجیب کا فون آتا تھا کہ جناب یہ آپ نے کرنا ہے یا نہیں کرنا. وہ میری ثوابدید تھی کہ میں کروں یا نہ کروں. اگر میں کر دوں تو ٹھیک ہے, نہ کروں تو ہم چھاپ دیں گے بلینک, ٹھیک ہے, یا ہم ان کو ڈیفائی کریں گے. خبر ان کا MRD کی خبر فلانا نہیں آنی چاہیے. میں کہا آئے گی. اشتہار کاٹ دیے ان کے, آپ کو فلانا ٹرپ میں لے جانا تھا پریزیڈنٹ صاحب کے, آپ نہیں جائیں گے. میں کہا نہیں جاؤں گا. سو واٹ, ہم نے کیا لینا دینا. ہم جرنلسٹ ہیں, وی ورک فار. لیکن آج کیوں اتنی کمپرومائزڈ ہے جرنلزم ہمیں جو لگتی. ایک کمپرومائز سر, اور دوسرا اتنی پولرائزیشن ہم دیکھتے ہیں میڈیا میں بھی, سوسائٹی میں بھی ہے ڈیفینیٹلی. میڈیا از پارٹ آف دی سوسائٹی. ایک تو جرنلزم بہت کمرشل ہو گئی ہے. وہ سیٹھوں نے ٹیک اوور کر لیا ہے. ٹھیک ہے, بزنس انٹرسٹ بہت زیادہ آ گئے ہیں. پھر جو جرنلزم جو اس کو ایمرج کرتی تھی, آپ اپنی لکھت پڑھت سے, محنت سے جرنلسٹ بنتے تھے. لکھائی پڑھائی کے ذریعے امپیکٹ ہوتا تھا. تو وہ پروفیشنلزم تھی ایک. اب تو ٹھیک ہے, جو مائک آپ کے پاس ہے جو مرضی کہو, ایک کسی کے حق میں کہو, کسی کو گالی دو, آپ جرنلسٹ بن گئے. تو بڑا آسان ہو گیا نا اب. تو وہ پروفیشنلزم بھی گر گئی. اور اب چونکہ پولرائزیشن پولیٹیکلی بہت آ گئی ہے. اس زمانے میں بھی تھی, لیکن اس زمانے میں ذرا کچھ رولز آف دا گیم تھے, کچھ شائستگی تھی میں کہوں گا. پھر بھی لیکن سر ایک بات آپ یہ نہیں سمجھتے سر کہ دیکھیں, دو چیزیں ایسی ہیں جو ایجنڈا سیٹنگ کرتی ہیں. ایک پرسنالٹیز, ایک ایشوز. پاکستان میں مطلب ہے 2 قدم آگے 4 قدم پیچھے والا معاملہ ہے. تو وہ ایجنڈا سیٹنگ کے اندر ہی بیسیکلی پرابلم ہے. جرنلسٹوں کو ہم بلیم میں بھی کرتا ہوں, آپ بھی کرتے ہیں, لیکن ایجنڈا سیٹنگ کے اندر زیادہ پرابلم ہے. پرسنالٹیز ڈومینیٹ کر رہی ہیں, ایشوز ہیں ہی نہیں, وہی ایشوز ہیں. ویسے یہ بات صحیح ہے کہ جو ایشوز تو بہت ہیں, لیکن جو پرسنالٹیز ہیں وہ ایشوز عوام کے نہیں اٹھا رہے. جی, اپنے ہی ان کے نہیں طے ہو رہے. یہ کوئی نہیں کہنے کو تیار کہ جی 2.60 کروڑ بچے اسکول میں نہیں ہیں. جی, یہ کہنے کو کوئی تیار نہیں کہ 40% بچے جو ہے سٹنٹڈ گروتھ ہے. یا یہ کہنے کو تیار نہیں کہ یہ جو اسموگ ہے لاہور میں اس کا کیا علاج ہے. وہ ہم ہندوستان کو بلیم کرتے ہیں. جی اور وہ سارا کچھ ہے. تو جو اصلی ایشوز ہیں اس پر فوکس کرنے کو صرف یہ ہے, میں کیسے آؤں, میرے فیملی کیسے پاور میں آئے, یا میں پیسہ کیسے بناؤں. یہ ہے اصل میں پرائرٹیز جو ہے بہت پرسنلائزڈ ہو گئی ہیں انفارچونیٹلی. تو اس کو ریورس کیسے کر سکتے ہیں آپ, یہ ساری جو اسپیس شرنک. ریورس یہ ہے کہ کلمہ حق کہیں, رزق حلال, اور صرف خدا کا خوف ہونا چاہیے. بندوں کو خوف نہ کریں. آپ کہیں گے ٹھیک ہے ہم نے سٹینڈ لینا ہے اور بات کرنی ہے. اور ٹروتھ جو ہے نا, وہ کہتے ہیں نا ٹروتھ ول سیٹ یو فری, وہ آپ کو آزاد کرتا ہے. میرے خیال میں سب سے بڑی بات ہے, نہ سچ بولنے کی ہمت ہے ہمارے میں, نہ سچ سننے کی ہمت ہے. باتیں بہت کرتے ہیں, یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, لفاظی ہے ساری, وہ لفاظی ہے. تو آخری بات سر بالکل کہ یہ تو ہم نے میڈیا کی بات کی. ادر دین میڈیا جو سول رائٹس ہیں, جو ہیومن رائٹس ہیں, اتنی بڑی سیریس وائلیشنز ہو رہی ہیں بلیٹنٹ قسم کی ہم دیکھتے ہیں. آپ یہ نہ بھولیں پاکستان از اے پروڈکٹ آف ڈیموکریسی. قائد اعظم محمد علی جناح ایک سیاستدان تھے. پاکستان بنایا تھرو سیاسی جدوجہد, اور وہ شخص تھے جنہوں نے بھگت سنگھ, جس کو برطانوی سامراج کہتے تھے, دہشت گرد, ان کے ہیومن رائٹس کی بات انہوں نے امپیریل لیجسلیٹو کاؤنسل میں کی تھی. جی بالکل سر. اور انہوں نے رولٹ ایکٹ کے خلاف استعفیٰ دے دیا تھا کہ یہ بلیک لا ہے, اور فریڈم آف پریس کے لیے بات کی تھی. تو ہمارے تو ڈی این اے میں ہے جمہوریت, فریڈم آف پریس. تو اس لیے ہمارے جو ہے نا ایک مزاحمت کا کلچر بھی ہے. پاکستان مصر نہیں ہے, پاکستان کوئی افریقہ کا ملک نہیں ہے, یا برما نہیں ہے کہ جی بس وہ جو مرضی کرو چڑی نہیں پھڑکے گی. ادھر چڑیاں پھڑکتی ہیں,
لوگ سٹینڈ لیتے ہیں. اور آپ کو جرنلسٹ hope ہے نے سر؟ بالکل جرنلسٹوں نے کوڑے کھائے ہیں. اور کیا کہا تھا وی سی شکلا ہوتا تھا کہ مسز گاندھی کا انفارمیشن منسٹر, انہوں نے کہا تھا انڈین جرنلسٹ ور آسکڈ ٹو بینڈ بٹ دے کرالڈ. اور پاکستانی جرنلسٹ کھڑے رہے اور دبنگ طریقے سے کھڑے. لیکن آج کل شاید دباؤ پھر اتنا زیادہ ہے کہ ہمیں وہ میں سمجھتا ہوں گلاس از ہاف فل, اور اچھے بندے ہیں, اچھے لوگ ہیں, وہ آگے ایمرج کریں گے. میں پر امید ہوں کہ پاکستانی قوم میں جان ہے, قوم میں کرنٹ ہے, قیادت کمزور ہے. سر تھینک یو ویری مچ. آپ نے بڑا ہی مزہ آیا, بڑی زبردست اور دبنگ قسم کی گفتگو کی, اور خاص کر جو آخر میں آپ نے ہوپ دی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ضرورت ہی ہوپ کی ہے, باقی ہمارے اندر کوئی کمی نہیں بڑی ہے. جان ہے ہمارے لوگوں میں یار. پاکستانی جو ملک کے اندر ہیں, جو پاکستانی جو ملک سے باہر ہیں, دے کیئر فار پاکستان. جی ہاں, وہ بہت محب وطن پاکستانی ہیں. بالکل ٹھیک ہے سر, تھینک یو ویری مچ. میں آپ سے اجازت چاہوں گا, اور شکریہ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. گیلانی صاحب, ہمیں اپنے دیکھنے والوں سے بھی میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے چینل کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے, اس کی شیئرنگ کرنی ہے, اور میکسیمم یہ جو ہم نے مشاہد حسین سید صاحب سے گفتگو کی ہے اس پہ آپ نے کمنٹس بھی دینے ہیں. تو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.